ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنه كان من المفسدين. صلوات پڑھنے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تو اسم بھائی کے اظہار محبت کا شکوہ کروں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس طرح سے القاب کے ساتھ نوازا جائے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اتنی خواہش ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں بھی طلاب کی لسٹ میں انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ طلاب کی لسٹ میں محشور کرے. اور ویسے بھی معصومین فرماتے ہیں کہ نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. علماء ہم ہیں اور ہمارے شیعہ جہاں بھی پہنچ جائیں ہمارے شاگرد ہی ہیں. شاگرد کہاں پہنچ سکتا ہے عالم کی جگہ پہ؟ باہر کے دنیا کی رسم ہے، اب اس میں القابات میں انسان آ کے پھنس جاتا ہے اور اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور اسی جال کے اندر پھر اپنے آپ کو وہ عنکبوت کے جال جو ہے خود ہی بناتا ہے اور اسی میں ہی خود پھنس جاتا ہے. خدا انشاءاللہ توفیق دے کے مکتب کا شاگرد بن کر وہ بات کریں کہ جس میں اہل بیت کی مرضی ہو اور وہ بات کریں کہ جس سے خالق کائنات کی رضا شامل ہو. انشاءاللہ سب مل کے ایک قدم علمی آگے بڑھاتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ائمہ کا قرب انسان کو حاصل ہو اور دنیا و آخرت میں انسان کے لیے سعادت اور نجات کا سبب بن جائے. صلوات پڑھتے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ واقعہ قصص کی ابتدائی آیات ہیں کہ جن کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس سے پہلے کہ ان کا ترجمہ کروں یا اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں، عادت ہوتی ہے ہمیشہ کہ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنا سلسلہ کلام عرض کروں گا. اور بار بار اس بات کو جو دہرایا جاتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس نقطے پہ آ جائیں کہ جہاں پہ خالق کائنات ہمیں لانا چاہتا ہے اور جہاں پہ اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا اور پھر اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم دنیا میں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، لے کر دنیا میں نہیں آئے. جو لے کر آتے ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اور جو لینے کے لیے آتا ہے اسی کی زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے. اب وہ مثبت ہو یا منفی فرق نہیں کرتا ہے. بالآخر انسان جب آیا دنیا میں تو سرمایہ لے کر نہیں آیا بلکہ سرمایہ کی صلاحیت لے کر آیا ہے. اس صلاحیت کو سرمایہ میں تبدیل کرنا ہے اور اس سرمایہ کو اگر ہم نے اسی رنگ میں تبدیل کیا جس طرح خالق چاہتا ہے، جس طرح قرآن چاہتا ہے اور جس طرح عطرت طاہرین چاہتے ہیں، تو یہ انسان کہاں پہنچے گا؟ کہ یہاں پہ آ سکتا ہے جہاں پہ خود اہل بیت فرمائیں منا اہل البیت. اب اس کا مصداق فقط سلمان نہیں ہے، جناب ابو ذر کے لیے بھی ہے، مقداد کے لیے بھی ہے، لیکن ہر ایک کا درجہ اپنا محفوظ ہے.
وہاں تک جانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو گہرائی سے پڑھیں تو خالق کائنات نے اس کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی نعمت دی جس نعمت کے سائے میں انسان کمال تک جا سکتا ہے، اور اس نعمت کا نام رکھا محبت. اور آپ یقین جان لیں، چونکہ ہم تھوڑا سا عربی سے بھی دور ہیں، اہل بیت کی تعلیمات سے بھی دور ہیں، محبت وہ چیز ہے کہ جو فقط اور فقط خالق کائنات نے انسان میں رکھی ہے. حیوانات میں محبت نہیں ہوتی، ملائکہ میں بھی محبت نہیں ہوتی. اب وہ کیا ہوتا ہے، اب اصطلاح سے میں گریز کرتا ہوں، نام لے لیتا ہوں کہ حیوانات کے اندر غریزہ ہوتا ہے جس کو ہم محبت کہہ دیتے ہیں. محبت نہیں ہوتی، وہ محبت فقط انسان میں ہے. اور کیوں رکھی ہے؟ کیا اس لیے کہ ایک چیز آپ کی ذات میں رکھی، اس چیز کے ذریعے ایک مقام تک جانا ہے جس کو کمال کہا جاتا ہے، اور کمال تک متصل ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے جس کا نام ہے محبت. کمال کے اندر خدا نے کشش رکھی اور محبت ذریعہ رکھا ہے اس کشش کا. اور جب کمال کے اندر وہ جاذبہ ہو اور ادھر ہمارے اندر محبت ہو کمال کی نسبت، تو انسان فوراً کمال سے متصل ہو جاتا ہے. اور اس کی تکوینی مثال جو خالق کائنات نے دی، مقناطیس اور لوہا. مقناطیس کے اندر جاذبہ ہے، کشش ہے، اور وہ کشش کے ذریعے اپنی طرف کھینچتا ہے. کھینچے گا لوہے کو، لیکن شرط یہ ہے پہلی کہ مقناطیس اور لوہے میں زیادہ فاصلہ، اگر فاصلہ زیادہ ہوا مقناطیس نہیں کھینچے گا. اس لیے آپ دیکھیں مقناطیس لکڑی کو نہیں کھینچتا، کپڑے کو نہیں کھینچتا، لیکن لوہے کو کھینچتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط کہ اگر فاصلہ کم ہو جائے اور لوہے کے اوپر زنگ لگا ہو تب بھی نہیں کھینچے گا. اسی زنگ کو خالق کائنات نے اپنی زبان میں قرآن کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے. چونکہ دلوں کو زنگ لگ گیا ہے اس لیے حسین اپنی طرف نہیں کھینچ پاتا. جاذبہ حسین میں رکھا اور ادھر ہمیں کمال کی طرف بلایا، اور شرط بھی ذکر کر دی. پہلی شرط کہ حسین سے زیادہ فاصلہ نہ ہونے پائے. اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا حسین آپ کو نہیں کھینچا، کہ مشکل حسین کی نہیں، مشکل ہماری ہے، فاصلہ ہم نے ڈالا ہے. اور اگر قریب ہو بھی گئے اور دل آلودہ ہوا، زنگ آلود، تب بھی مقناطیس اپنا کام نہیں کرے گا. وہ پھر کیا کریں؟ کہ محبت کے سائے میں سفر کو جاری کریں. اور پہلے مرحلے میں انسان کی طرف سے جب محبت کا اظہار ہوتا ہے تو اس کو خالق کائنات نے کہا ہے یہ محب خدا ہے، محب دین ہے، محب اہل بیت ہے، یعنی ہماری طرف سے دعوی محبت ہے. اب وہ محبوب ہمیں مانتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ محبت کے سائے میں جب انسان دین پہ، اہل بیت کے مکتب پہ چلتا ہے تو پلٹ کر جو محب ہوتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ محب بن جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ جو محب ہوتا ہے اس کی زبان پہ ہمیشہ محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے. اب وہ مجازی ہو، غلط ہو، صحیح ہو، جو بھی ہو، آپ نے دیکھا ہے کسی معاشرے کے اندر ایک زمانے میں محب اور ایک محبوب ہے، اور محب کی زبان پہ فقط محبوب کا نام ہے. اور خالق کی کائنات نے فرمایا کہ میں نے فقط تمہارے اندر محبت رکھی ہے اور محبت تمہاری کمال کے ساتھ منسلک کر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کمال کو جب تک پہچانتے نہیں ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کمال ہوتا نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں دنیا کے اندر جاذبے ہیں، ہم نے اسی کو کمال سمجھا، کمال سمجھنے کے بعد اسی کے اندر گم ہو گئے. اور جب ملک الموت آ کر اس رابطے کو کاٹے گا پھر یوم الحسرت ہوگا کہ وہ کمال جہاں پہ جانا تھا اس کی معرفت نہیں، اور جس کی معرفت نہیں تھی اسی کو کمال بنا کے ہم نے ساری زندگی اس میں گوا دی. ہوتا یہ قانون محبت یہی ہے کہ پہلے محب کی زبان پہ محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ محبوب محب بن جاتا ہے اور محب محبوب بن جاتا ہے. اور خالق کی کائنات نے یہ اعلان کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو
کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم محب ہو، اللہ تمہارا محبوب ہے، تو پھر آپ ایک کام کرو، اور وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر کا اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم محبوب بن جاؤ گے، خدا تمہارا محب بن جائے گا، اور جب خدا محب بن جائے تو خدا کی زبان پہ تمہارے تذکرے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، سورہ واقعہ آل یاسین جو ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہیں پہ یہ جملہ ہے خالق کائنات کا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان کہ جو بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دیتا تھا، اور لوگ اس سے تنگ تھے کہ بھئی اس نے تو ہماری دن رات ایک کیا ہوا ہے اور سکون سے رہنے ہی نہیں دیتا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دین کے راستے پہ چلتے چلتے اس کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی شہید ہو جاتا ہے، عالم دنیا سے گزر جاتا ہے، اور قرآن اس کے حالات کو کوٹ کرتا ہے سورہ یاسین میں، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے شہادت کے نتیجے میں خالق کائنات نے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہ کون سا تاج کرامت خدا نے مجھے پہنا دیا۔ بھئی سوال تو یہ ہے کہ جام شہادت نوش کر گیا، دنیا میں تو ہے نہیں، یہ بات کس نے کوٹ کی ہے بھائی؟ قرآن نے، اور قرآن کا متکلم کون ہے؟ خدا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ کہ ایک مرحلے میں اس نے محب بن کر اپنی زندگی کو گزارا، اور اگلے مرحلے میں وہ محبوب بن کر کلام الہی کی شکل میں قرآن بن گیا۔ اور خداوند عالم نے یہی کہا کہ اگر تم محب بنو اور محبت کے راستے کو طے کرو، ایک دن محبوب بن جاؤ گے۔ اور خداوند عالم مبلغ بن گیا، اور خدا نے اس کی پوری زندگی کو ان دو جملوں کے اندر کوٹ کیا، اور کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اس کو تاج کرامت پہنا دیا۔ البتہ اب معنی کرامت کیا ہے کہ اب اس میں نہیں جاتا ہوں۔ خالق کائنات، اس صلوات پڑھ دیں محمد راستہ یہی ہے کہ محبت کے سائے میں چلو، ایک دن آئیں گے آپ محبوب بن جائیں گے۔ اور یہ قانون ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ بھی وہی ہے، جو خدا کا ہے وہ بھی وہی ہے۔ اور اگر آپ اہل بیت کی زندگیاں جا کر پڑھ کر دیکھیں، آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئے گی کہ جو ایک زمانے میں محب اہل بیت ہوتے ہیں اور دوسرے زمانے میں پلٹ کر محبوب اہل بیت بن جاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک خاندان جو آئین کا خاندان ہے، جس کی دو شخصیات ہیں، زرارہ اور حمران، دو بھائی ہیں۔ زرارہ وہ شخص ہے کہ جب بھی امام صادق علیہ السلام کے محضر میں آتے، امام علیہ السلام خود ان کے لیے بستر بناتے اور خود ان سے کہتے کہ آئیے آپ یہاں پہ تشریف رکھیے۔ اور امام صادق علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، اصل بعد میں معلوم نہیں تھا کہ امام کون ہیں۔ ان انگشت شمار لوگوں میں جن کو امام صادق علیہ السلام بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد حجت خدا کون ہوگا، یہ ایک زرارہ ہیں، اور دوسرے ان کے بھائی حمران ہیں۔ اور حمران عظمت میں اس سے بھی کہیں آگے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کا اس حمران کے بارے میں ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اور میرا باپ امام باقر علیہ السلام عالم محشر کا چکر لگا کے حمران کو ڈھونڈ کر کے وہیں پہ لے جائیں گے جہاں پہ ہم ہوں گے۔ یہ قانون ہے آقا، محبت کے سائے میں منسلک ہو، ایک دن محبوب خدا بن جاؤ گے، اور ایک دن محبوب اہل بیت بن جاؤ گے۔ محبت کے سائے میں ہمیں کمال تک جانا ہے، اس کے لیے جو خدا نے نظام مقرر کیا ہے، اگر اس نظام کا پتہ نہ ہو ہم کس نظام کے سائے میں بڑھ کر ہمیں اپنی منزل کمال کو پانا ہے، تو انسان کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور اس کمال سے روکنے والے سسٹم کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جو انسان کو اس نظام سے روکنے کے لیے طاغوت کا نظام، شیطان کا نظام، فرعونیت کا نظام جو خالق کائنات نے متعارف کروایا ہے۔ سورہ واقعہ قصص میں خالق کا ارشاد، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اپنی علو اور برتری اور بلندی کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور میرے علاوہ مجھے کوئی اس کائنات میں چیز نظر نہیں آتی جو تمہارا رب بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ نظام فرعونی کو جب متعارف کروایا خدا نے، کہ وہ نظام جو انسان کو منزل کمال سے روک لیتا ہے،
اگر اس کے خد و خال انسان کو معلوم نہیں ہوں گے کبھی بھی کمال کی طرف ایک قدم نہیں بڑھ سکتا ہے. پہلا رکن اس کا کیا ہے کہ اگر نظام فرعونی جو خدا کے مقابلے میں بنایا گیا، نظام الہی کے مقابلے میں متعارف کروایا گیا، جس کے ارکان قرآن نے یوں ذکر کیے. پہلا رکن وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، پہلا کام نظام فرعونی کا کیا ہے کہ جب بھی وہ حکومت کرنا چاہے گا، جب بھی اپنا اقتدار جمانا چاہے گا، تو کرے گا کیا کہ سب سے پہلے عوام کو، سب سے پہلے بشریت کو مختلف طبقات میں بانٹنے کی کوشش کرے گا. شیعہ، شیعہ کلمہ جمع ہے شیعہ کی. شیعہ کا معنی ہوتا ہے پیرو، کسی کے پیچھے چلنے والا. یہ آج خوش قسمتی سے ہمارے مذہب کا نام شیعہ پڑ گیا ہے، وَإِلَّا اول اسلام یا اوائل اسلام میں لفظ شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں تھا، بلکہ جس شخصیت کے پیچھے چلتے تھے اسی شخصیت کے نام سے مشہور ہو جایا کرتے تھے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کوفہ کے اندر جی سب شیعہ تھے. وہ افسوس یہ ہے کہ نا تھوڑا سا تاریخ پہ بھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے کہ کوفہ کی سرزمین کے اندر دو قسم کے شیعہ تھے. ایک شیعہ علی اور دوسرے شیعہ عثمان، اور ہر دو انہی ناموں سے معروف بھی تھے کوفہ کے اندر. اور اگر یہ سارے ہی شیعہ ہوتے تو انصاف سے بتائیں کہ امیر المومنین کو کیا ضرورت پڑی تھی وصیت کرتے حسنین کو کہ میری قبر کو ایک ایسے نقطے پہ جا کے پہنچا دینا اور اس کے بعد قبر کا نشان مٹا دینا. اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک مولا کی قبر کا کوئی نشان نہیں تھا. یہ کیسے شیعہ تھے کہ جس سے امیر المومنین اپنی قبر کو چھپا رہے ہیں. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ شیعہ آج کے زمانے میں ایک مذہب کے لیے مختص ہوا ہے، وَإِلَّا اوائل اسلام میں ایسا نہیں تھا. یا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف جملہ آخری وقت میں جب ارشاد یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل سفیان کے شیعو اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے فکونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں آزاد مرد بن کر زندگی بسر کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ شیعہ پیرو، پیچھے چلنے والا. وہ کرتا کیا نظام فرعونی کہ سب سے پہلے ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کرتا ہے. بس پہلی انسان کی ذلت کی بنیاد جو نظام فرعونی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک نظام اور ایک معاشرہ منسجم ہے، پہلا کام یہ کرو کہ معاشرے کو کئی حصوں میں بانٹ دو. اور جب کئی حصوں میں تقسیم کر دو طاقت بڑھ جائے گی. اس کے بعد نظام فرعونی بڑی آسانی کے ساتھ اپنا اقتدار بشریت کے اندر ظاہر کر دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام الہی کے تحت زندگی بسر کریں اور محبت کے سائے میں کمال کی منزل کو طے کریں، تو اس کا دفاع کرتے ہوئے یا اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ گروہ بندی بھی ہو اور کمال پہ بھی پہنچ جائیں، خدا نے کہا ممکن نہیں ہے. اب گروہ بندیاں جو بنتی ہیں ہر ایک اپنی طرف بلاتا ہے، جبکہ پیغمبر اور اہل بیت کی سیرت یہ تھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تمام انبیاء کا یہی تھا کہ اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے. دعوت خالق کے دائی بنتے تھے خدا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اور برعکس جب ہم دائی الی نفس بن جائیں گے اور اس کے بعد دین کا اثر دنیا میں ظاہر کسی معاشرے میں ظاہر نہیں ہوگا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. اور تقسیم کرنے کے بعد فقط یہ نہیں کیا کہ ان کو تقسیم کر دو، تقسیم کرنے کے بعد بھی ممکن ہے اگر ان کا لیول برابر ہوا اور برابری کے ساتھ اگر آپ نے برتاؤ کیا، ممکن ہے کل پھر آپ کے نظام کے خلاف یہ کھڑے ہو جائیں. اگلا قدم اس سے خطرناک، اور وہ کیا تھا؟ یستضعف طائفۃ منہم. کرتا یہ ہے پہلے گروہوں میں تقسیم کرو، گروہوں میں پھر طبقہ بندی کرو، اور اگر یہ طبقہ بندی نہ ہوئی تو نظام فرعونی نہیں چلے گا. لہذا آپ جا کر دیکھ لیں، تھوڑا سا اپنے ملکوں کی آپ تاریخ پڑھنا چاہیں اور خصوصاً یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اسی غربی ممالک کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی کاسٹ کا تصور ہے؟ قومیت کا کوئی تصور ہے؟ قومیت کا تو ہے، کاسٹ کا نہیں. کاسٹ قومیت یہ ہے، ملکی لیول پہ قوم ہے لیکن کاسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ جن کو نظام چلانا ان کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک زمانے میں پاکستان انڈیا کے اوپر جب استعمار کی حکومت رہی، پہلا کام انہوں نے یہ کیا
کہ ان کو پہلے طبقات میں تقسیم کرو، اور طبقات کے اندر پھر کمزور تر قوی تر کر دو. اب وہ اسی سے طبقات وجود میں آئے. یہ کون صاحب ہیں جی؟ یہ خان صاحب ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ چودھری صاحب ہیں. یہ کون ہے جی؟ بٹ صاحب ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ کمی ہیں جی. یہ کمی کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ نظام فرعونی کا حصہ ہے جس کو اہل بیت نے مٹانے کی کوشش کی ہے. اور پیغمبر اسلام نے 23 سال کی محنت لگا کر اسی قومیت کو آ کر نابود کیا. اور وہ انصاری جو میزبان تھا پیغمبر خاتم کا اور بہت بڑا عزت دار تھا سرزمین مدینہ کا، اس کے گھر میں ایک حبشی غلام کا جو اصحاب صفہ میں سے تھا اس کا رشتہ بھیجا. اور وہ چونکہ ایک ماحول جاہلیت کے اندر پلا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اتنا میں نے اہتمام کیا، اتنی عزت و آبرو دی پیغمبر کو، اور اس نے میری انسلٹ کر دی. ایسے کمی کا رشتہ میرے گھر میں بھیج دیا. یہ سارے رنگ پیغمبر اسلام نے مٹا دیے تھے. اور کربلا میں آج آپ مصائب پڑھتے ہیں، وہ جون کا تذکرہ کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ جون آیا ہے اجازت لینے کے لیے. امام علیہ السلام نے چونکہ خادم تھے سید سجاد کے، تو امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. فوراً تانا دیا کہ مولا اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے. اور عجیب بات ہے، جب یہ بات کہی امام نے کہا اس مقتل میں تو اور میں دونوں منفرد رہیں گے. اور آپ مقتل پڑھ لیں، دونوں منفرد تھے. ایسی خوشبو جون کے بدن سے آ رہی، خوشبو خود کھینچ رہی تھی اپنی طرف. یہ سارا نظام طبقاتی پیغمبر اسلام نے ختم کیا 23 سال کی محنت. اور امیر المومنین نے جو مرثیہ پڑھا وہ یہی تھا. 3 دن تک مولا نے حکومت کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ذہن سازی کی، مائنڈ بنایا کہ دیکھو میں آ رہا ہوں تو پہلا نظام نہیں چلے گا، نظام الہی ہوگا. ہے صلاحیت ہے مجھے برداشت کرنے کی. یہ نظام الہی جب چلے گا تو اس کے اندر کوئی نسلی اور طبقاتی کوئی تفاوت نہیں ہوگا، چونکہ میں نظام فرعونی مٹانے آیا ہوں. اور یہیں پہ ولید جو کوفہ کا گورنر تھا، جس نے نشے کے عالم میں صبح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھائی، یہ بھی مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا. اور امیر المومنین نے جب پہلی بار بیت المال تقسیم کیا، سب کو 2 دینار دیے، اس کو بھی 2 دینار پکڑا دیے. اب یہ سکہ 2 دینار کا لے کے فضا میں ایسے کھیل رہا تھا، اڑا رہا تھا، اور ہاتھ میں لیتا تھا. ہاتھ میں لینے کے بعد طنز کر کے امیر المومنین سے کہتا ہے یہ کالا حبشی بھی 2 دینار لے اور میں بھی 2 دینار لوں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی وہی نظام طبقاتی جس میں انسان آنکھ کھولتا ہے اور وہ پھر انسان کی فطرت میں رچ بس جاتا ہے، اور پھر جب اسلام کی بات آتی ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صلو علی محمد و آل محمد. یہ نظام طبقاتی. اور امیر المومنین نے خوبصورت جواب دیا کہ یہ بھی اس اسلام کی عظمت ہے جو تو زبان سے جاری کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ تجھے بھی اس کے برابر لا کر کھڑا کر کے 2 دینار دیے جا رہے ہیں. اگر وہ بھی تیری زبان پہ نہ ہوتا تو اس کا مستحق بھی نہیں تھا. نظام فرعونی میں یہ ہے استضعاف. البتہ کلمہ خوبصورت ہے. ضعیف اور مستضعف دونوں میں فرق ہوتا ہے. ضعیف جو ذاتاً کمزور ہو، مستضعف جو کمزور نہیں ہوتا اسے معاشرے میں کمزور بنا دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں بعض ایسے ہیں جو واقعاً آبرومند ہیں لیکن اتنا پراپوگنڈا کر کے ان کو منفور کر دیا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. وہ ایک نمونہ تھا جو بنو امیہ نے شروع کیا، اور امیر المومنین جنگ صفین میں اسی کا شکار تھے. اور جنگ صفین کے اندر ایک دیکھا شامی بڑی جرأت کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. البتہ یہ بھی ایک المیہ ہے تاریخ کا، یعنی واقعی یہاں سے اہل بیت کی مظلومیت اور زیادہ انسان کے لیے روشن ہو جاتی ہے. آپ جا کر دیکھیں شام اور کوفہ دونوں کی فوجیں لڑ رہی تھیں جنگ صفین میں، اور جو امیر المومنین کا لشکر تھا ان کے اندر لڑنے کا جذبہ کہیں زیادہ تھا اور بڑی محنت کے ساتھ لڑ رہے تھے. جبکہ شام کے فوجی بڑے ریلیکس، دل کرتا تھا تو حملہ کرتے تھے، نہیں تو آرام سے بیٹھے رہتے تھے. پتا چلا بھئی اتنا سست کیوں ہو؟ اور ان سے پوچھا کہ تم اتنی زیادہ جرأت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ جواب سنیں گے. اس سے پتا چلتا ہے کہ دشمن بھی اہل بیت کو خوب پہچانتا تھا. یہ علی کی محبت میں نہیں آئے تھے جو جنگ صفین میں علی کے لشکر میں لڑ رہے تھے. یہ آئے تھے اپنے اپنے قبائل کے جو سردار تھے ان کی معیت میں آئے تھے.
اور جب ان قبیلے کا سردار مارا گیا یہ ریوڑ تقسیم ہو گیا اور ریوڑ نے تلواریں نکال کے امیر المومنین کے خیمے کا گھیرا کر لیا. لڑ کیوں رہے تھے اتنی جرأت کے ساتھ؟ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ جنگ ہار گئے اور حاکم شام مسلط ہو گیا تو ہماری نسلیں مٹا دے گا، اس لیے اس جذبے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. اور شامیوں سے جب پوچھا گیا بھائی تم کیوں ریلیکس ہو، کہ ہر حال میں ہماری جیت ہے، اگر حاکم شام جیت گیا تو اپنا ہے، اور اگر امیر المومنین جیت گیا تو اس کو جانتے ہیں کہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گا. عجیب بات ہے، یعنی دشمن بھی تھا لیکن اہل بیت کی سیرت کو پہچانتا ہے. یستضعف طائفۃ منہم، کمزور بنا دیتا ہے، کمزور ہوتے نہیں، کمزور کر دیا جاتا ہے. اور کمزوری کے عالم میں پھر ہوتا کیا ہے، معاشرے کے اندر اتنا پراپوگنڈا کیا جائے ان کے خلاف کہ آہستہ آہستہ معاشرے سے ان کو نکال دیا جائے، اس کا اثر رسوخ ختم کر دیا جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اثر رسوخ ختم کر دیں گے آہستہ آہستہ اپنے نظام فرعونی کو آگے بڑھاتے رہیں گے. یہ استضعاف یا یہ کمزوری یا کمزور بنانا پھر اس کے 4 ارکان ہیں کہ جس کے بعد یہ نظام فرعونی آگے بڑھتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. فرعون نے کیا کیا کہ سارے فرعون کے تابع ہو گئے، کہ اس نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی، ایسا نظام بنایا جس نظام کے تحت سب نے نظام فرعونی کو فوراً قبول کر لیا. اور کیا تھا؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، قوم کو کھوکھلا کر دیا، ہلکا کر دیا. جب آپ کسی کو ہلکا کر دیں، اندر سے ختم کر دیں، کھوکھلا کر دیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھک جاتا ہے آپ کے سامنے. اور اسی کھوکھلے کرنے کی 4 صورتیں ہیں. وہ 4 صورتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نظام فرعونی فقط ان 4 ارکان کی بنیاد پہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. اور اگر آپ کو منزل کمال پہ جانا ہے تو انہی 4 ارکان کا مقابلہ کرنا ہے. پہلا کیا کہ ان کو کمزور بنا کے رکھو. کس اعتبار میں؟ کس میدان میں؟ کہ مالی اعتبار سے ان کو اتنا کمزور بناؤ کہ یہ گدھے کی طرح تمہارے سامنے کام کریں اور 3 ٹائم کا ان کو کھانا دے کے ان کو نوکر بنا کے رکھو. یہ پہلا رکن تھا نظام فرعونی کا. اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سرزمین مصر میں آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد تمہارے اوپر یہ مصائب آئیں گے، اور یہ دورانیہ مصیبتوں کا اور مشکلات کا 400 سال تک جاری رہے گا. اور 400 سال کے بعد لاوی کی نسل سے خالق کائنات تمہارے لیے ایک منجی بھیجے گا جو تمہیں آ کر نجات دے گا. اور وہ نجات دہندہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ ہو کر تمہیں خالق کائنات نجات دے گا. وہ سن رکھا تھا اور ادھر سے فرعون نے بھی سن رکھا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فرعون جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ مسلمان ہوا، اس کی اولاد اور نظام ان کا چلتا رہا. چلتے چلتے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا یہ اسی کی نسل سے تھا. اب بعضوں نے کہا کہ پوتا تھا یا تیسری نسل تھی یا چوتھی تھی، جو بھی تھی بالآخر وہی اسی فرعون کی نسل چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا. اور بنی اسرائیل کو انہوں نے رکھا کس طرح سے نظام فرعونی کے اندر کہ جتنے بنی اسرائیل تھے جن کو اسباط کہا جاتا تھا، سبتی یعنی نبی زادے، سبتین کو جو سبتین کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی زادے ہیں، نسل پیغمبر ہیں، اس لیے سبتین کہا جاتا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. یہ سبتی ان کو فرعون نے مصر کے اندر رکھا. کام کیا تھا ان کا؟ گٹر صاف کرنا ان کا کام تھا، گلی کوچے صاف کرنا ان کا کام تھا، گھروں میں کام کرنا ان کا کام تھا. اور دوسری مشکل جو ان کے لیے تھی کہ ٹیکنالوجی سے ان کو بہت دور رکھا جائے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک سبب تھا کہ اگر یہ ہنر کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اگر یہ آگے بڑھ گئے، پہلا خطرہ ہمارے نظام کو ہوگا، اور دوسرا خطرہ یہ ہوگا کہ جب منجی ان میں آئے گا تو منجی آسانی سے ان کی مدد سے نظام فرعونی کو تباہ کر سکتا ہے. درود بر محمد و آل محمد. تو پھر کیا کرو کہ ان کو اتنا اپاہج بنا کے رکھو، اتنا ان کو جہالتوں میں رکھو کہ جب وہ منجی آئے تو وہ خود ہی ان کے اندر پریشان ہو جائے. اور پریشانی کے عالم میں اصل وہ سوچنے پہ مجبور ہے میں کیا کروں ان کا. جیسے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا نا کوفیوں کے لیے، ملل تم و ملونی، کوفیوں تمہاری حیثیت یہ ہے کہ میں نے تمہیں تھکا دیا ہے اور تم نے مجھے تھکا دیا ہے، اور تم اس پرانے پھٹے کپڑے کی طرح ہو
ایک جگہ سے پھٹتا ہے، علی پیوند لگاتا ہے، ایک جگہ پیوند لگاتا ہے، دوسری جگہ سے پھٹ جاتے ہو، اور دوسری جگہ سے پیوند لگاتا ہے، تیسری جگہ پھٹ جاتا ہے. یہ مثال تھی امیر المؤمنین کی اس بنی اسرائیل کی داستان کو ذکر کرنے کی، اور اسی بنی اسرائیل کی داستان کوفیوں کے اندر نمایاں طور پہ جب ظاہر ہوئی. وہ جو ایک جگہ سے پھٹتے سوراخ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یہ تمہارے اندر جب وحدت اور اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہو، اور ہر شخص اپنی فرعونیت کے بل بوتے پہ اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دیتا ہے. تو اگر چاہتے ہو عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ان تمام تر طبقاتی نظام کو ختم کر کے ایک ہی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ جس کو خالق کائنات نے اہل بیت کے ہاتھ میں دیا ہے. لیکن وہاں پہ ہم آنے کے لیے تیار نہیں. پہلا کام یہ کیا کہ ان کو مستذب مالی اعتبار سے کمزور بناؤ. اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اگر اس نظام فرعونی کا مقابلہ کرنا تو کیا کرو؟ وہ مالی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو. دوسرا نمونہ کا ان کو فکری اعتبار سے اتنا کمزور کرو کہ اصلا ان کو سوچ بھی نہ آئے کہ نظام الہی کے سائے میں ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں. یعنی سوچ بھی ان سے چھین لو. اور آج ہیں ایسی تقاریر بھی ہوتی ہیں اور ایسے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اسی زمانے کے لیے ہی آئے تھے اور اسی زمانے کے ساتھ خاص تھے تو پھر امام کے لیے آسان تھا، کہہ دیتے انا لا ابائع یزید، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. کیا ضرورت پڑی امام کو؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. اور جملہ بھی ایسا استعمال کیا جو ماضی کا نہیں تھا، حال کا نہیں تھا، جملہ بھی مضارع کا استعمال کیا، مستقبل کا. اس کا مطلب ہے حسینیت بھی جاری ہے، یزیدیت بھی جاری ہے، نظام فرعونی بھی جا رہا ہے، نظام الہی بھی ہے، اور دونوں اپنے اپنے ارکان پہ قائم ہیں. تو آج بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نظام فرعونی کہاں پہ کھڑا ہے اور نظام الہی کہاں پہ ہے، نظام یزیدی کہاں پہ ہے، نظام حسینی کہاں پہ ہے. اور ارکان کے ساتھ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. نظام فکری میں ان کو اس حد تک اپاہج کر دو کہ یہ اپنی عزت کا سوچ بھی نہ سکیں. تو جب فکری اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے آدمی، دیکھیں کبھی کبھی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیز اٹھانا چاہے، وزنی ہو تو ایک دفعہ ہاتھ ڈالتا ہے، جب وزنی ہوتی چھوڑ دیتا ہے. اور اگر اسی کے اندر احساس پیدا ہو جائے اندر سے کہ میں کمزور ہوں، چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں ابھی توانائی، اتنی کوشش کرے گا بالآخر اس کو اٹھا لے گا. بس فکر انسان کو جذبہ دیتی ہے، فکر انسان کو انرجی دیتی ہے، پاور دیتی ہے. اور جب فکری اعتبار سے انسان پست ہو جائے کبھی بھی نظام الہی کو جاری کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ آج ایک چیز جو مذہب تشیع کے اندر استضعاف فکری کے عنوان سے جاری کی جا رہی وہ یہی ہے کہ نظام الہی جاری نہیں ہو سکتا، نظام الہی نافذ نہیں. عزیز من، جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اس کا خوبصورت راستہ یہی ہے کہ آپ امانت دار بن کر اپنے دین پہ عمل کرو. تمہارے عمل کو دیکھ کر یہ آہستہ آہستہ اپنے مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب میں، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں انہی کمزوریوں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ میں سے ہر ایک شخص جو یہاں پہ زندگی بسر کر رہا ہے اسلام کے نام پہ، وہ اسلام کا امانت دار بن کر زندگی بسر کرے. مجھے نہیں سمجھ آتی، بس اوقات نہیں پتہ یہ فتاوے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ یہ مملکت کافر کی ہے اور کافر کی مملکت جتنا چرا سکتے ہو چراؤ. مجھے نہیں پتا یہ کس مجتہد نے فتویٰ دیا ہے، یہ کس نے فتویٰ دیا ہے اور کس بل بوتے پہ جا کے تم وہ کرتے ہو. اور جا کر کیا ہوتا ہے، تمہارے چند ٹکے چرانے سے اسلام کی آبرو زمین بوس ہو جاتی ہے. آؤ، جس کو کہتے ہو نا یہ خمینی کی ایجاد ہے، اسی خمینی کی زندگی پڑھ کر دیکھو. فرانس کی زندگی میں جب تبعید کیے گئے، فرانس کے اندر رہتے تھے اور امام نے یہاں پہ آ کر اس زمانے میں گوشت کھانا اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا. گوشت نہیں چلے گا، نہیں کھائیں گے. اب وہ ایک ان کی تربیت کا پہلو تھا، جو بھی ہو نہیں کھاتے تھے. ایک مومن میزبان انہوں نے دعوت دی اور دعوت نے دیکھا کہ گوشت پکا ہوا ہے، تو امام خمینی نے گوشت بٹا کے سائڈ پہ کر دیا، نہیں کھایا. اب وہ مومن کو ہوا کہ بتا دوں کہ شاید کھا لیں، تو کہتے ہیں آغا پریشان نہ ہوں، یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، شرعی طور پہ حلال ہے، کوئی اس کے اندر شائبہ نہیں ہے.
تو امام خانی فرماتے ہیں اب تو اور لے کے سو چلے جاؤ، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. وہ کیا؟ امام خانی فرماتے ہیں جس ملک میں رہتے ہو تمہیں پتہ ہے اس ملک کا قانون یہ ہے کہ گھر میں آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے. یا ملک چھوڑ دو یا ان کے قانون پہ عمل کرو. اسلام یہ ہے. اب آؤ اس طرح سے اسلام پہ عمل کرو، اس کے بعد دیکھو تمہاری مشکلات کم ہوتی یا نہیں. اور افسوس سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ گورے قانون آپ لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر آئے دن قانون چینج کرتے ہیں. پہلے قانون آسان ہوتا ہے، جب مس یوز کرتے ہیں تو پھر پہلا قانون ختم، اگلا قانون نئے سرے سے بن جاتا ہے. اور ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون سا اسلام ہے. وہ آؤ استضعاف فکری سے اپنے آپ کو نکالو، اور استضعاف فکری سے نکالنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں یہ اپنے اندر پاور اور توانائی پیدا کرو کہ ہم میں سے ہر ایک ظہیر اور حر بن کر تقدیر بدل سکتا ہے. بن سکتا ہے، یہ نظام چل سکتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دائرہ دین کے اندر نہ آئے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان واللہ لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا. اللہ کی قسم اگر ہمارا پیغام جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اس سے جا کر دنیا کو بتا دو، ممکن ہی نہیں کہ دنیا ہماری پیروی نہ کرے. اس کا مطلب ہے مشکل کہیں مجھ جیسے نااہل میں ہے کہ جہاں پہ اپنی طرف سے غریب کی محنت ملا کر جب پیش کرتا ہے تو لوگ دین سے بر جائے. اور کہتے بھی ہیں بڑے شوق سے کہ یہاں تک تو تھا کتابوں میں، اس کے آگے بھی غریب کی محنت ہے. یہ غریب کی محنت آ کر نظام کو تباہ کرتی ہے. اسلام کے قانون کو جاری رکھو اور اسلام کا قانون امانت داری کے ساتھ جا کر بیان کرو. مشکل نہیں ہوگی، آپ اپنا امین بن کر زندگی. اور عجیب بات یہ ہے، عرض کروں، قرآن نے ذکر کیا ہے امانت داری وہ کمال ہے انسانیت کے لیے کہ جس میں آپ نہ ریاکاری کر سکتے ہو نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو. جبکہ نمازیں کیا ہیں؟ وہ بھی کمال ہے، لیکن نمازوں کے ذریعے دھوکہ بھی دے سکتے ہو، ریاکاری بھی کر سکتے ہو. نمازیں لمبی لمبی پڑھوں، جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو نماز 2 منٹ میں میری ختم. اب وہ جب مجمع میں آؤں عوام کے سامنے، اب اتنے لمبے مستحبات، کیا ہے یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟ وہ جبکہ پیغمبر کی سیرت اس کے برعکس تھی. پیغمبر اسلام جب تنہائی میں نماز پڑھتے سارے مستحبات کو انجام دیتے، اور جب مسجد نبوی میں آتے مختصر نماز پڑھتے. عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو پڑھا نہیں اور بالکل اس کے اپوزٹ چلتے ہیں. امانت داری وہ کمال ہے جس میں آپ ریاکاری بھی نہیں کر سکتے، دھوکہ بھی نہیں دے سکتے. کسی نے آپ کے سامنے 2 ٹکے رکھ دیا آپ کے پاس، آپ ریاکاری میں واپس کریں، ریاکاری ہوگی نہیں ہے. اس کا مال ہے، آپ نے اٹھا کر دے دیا، کمال امانت. اور اس میں دھوکہ بھی نہیں دے سکتے. دھوکہ کیا؟ یعنی جب آپ واپس کر رہے ہو تو آپ اس کو دھوکہ دیں نہیں. نمازوں کے ذریعے خود کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. نمازیں پڑھ کے انسان یہ سمجھے کہ میں اعلی علیین کا مسافر بن گیا. ہو سکتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن یہی نماز اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے. جیسے قرآن میں ویل للمصلین، یہی نماز ہے جو انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم کے گڑھے میں. اس کا ایک نام کیا ہے؟ ویل. نماز کے ذریعے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، نماز میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن امانت داری وہ کمال ہے نہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ جس میں ریاکاری کی جا سکتی ہے. اور یہ امانت ایسی چیز ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر یہ حیوانوں میں آ جائے وہاں پہ بھی محترم ہے. فقہی مسئلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں اشارہ کر دوں. ایک کتا ہوتا ہے شکاری، اس کو آدمی ایک زمانے تک پالتا ہے، پالنے کے بعد اس سے پھر شکار کرتا ہے. نجس جانور ہے نا، اور نجس العین ہے، فقط نجس العین ہے کہ اگر شکاری کتا آپ پالتے ہو اور پالنے کے بعد یہ جب آپ کے لیے شکار کرتا ہے، شکار کرنے کے بعد کہا اگر آپ نے تکبیر پڑھ کے اس کو بھیج دیا ہے اور آپ کے جانے سے پہلے وہ جانور دنیا سے چلا جائے تو کہا زیب شرعی کرنے کی ضرورت حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے امانت کا خیال رکھا ہے. کتے کے اندر خدا نے یہ غریزہ رکھا ہے کہ جب بھوک لگی ہوگی تو شکار کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، لیکن ایک انسان کی تربیت میں رہنے کے بعد اس کی طبیعت بھی بدل جاتی ہے، اس کا غریزہ بھی بدل جاتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. اور جیسے امانت داری آتی، خدا کہتا ہے کہ اس امانت داری کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ تکبیر پڑھ کے بھیج دیا تھا تو تمہارے لیے حلال ہے. عزیز من، اگر حیوان بھی ہو انسان کی تربیت میں رہے تو اپنی طبیعت کو چینج کر لیتا ہے. آپ جا کر دیکھ لیں، ہدہد کا نمونہ، جناب سلمان پیغمبر کی تربیت میں رہا،
اور ہوا کیا؟ جب غائب ہوا جناب سلیمان کو تھوڑا سا محسوس ہوا اور فوراً کہا کہ وہ کہاں چلا گیا، جب آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں، یا یہ کہ کوئی ایسی دلیل لے کے آئے کہ جو کانے کنندہ ہو۔ جب آئے تو کہا کہاں گئے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ جو سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ تو ہے جانور پرندہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے سائے میں جب پروان چڑھتا ہے اتنی غیرت اس میں بھی آ جاتی ہے کہ نظام مشرکانہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم مہدی آخر الزمان کی تربیت میں رہتے ہیں اور ہمیں کسی کی تربیت کا خیال، معاشرے کو بدلنے کا خیال آتا ہی نہیں ہے۔ ان کو فکری اعتبار سے مستضعف کرو، جب فکر ہی مر جائے گی تو عملی میدان میں یہ اتریں گے کب؟ یہ دو رکن، تیسرا رکن مالی اعتبار سے کمزور کرو، فکری اعتبار سے کمزور کرو، تیسرا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے مردوں کو قتل کر دو۔ ظاہر سی بات ہے مرد کو جنگ کرنا ہوتی ہے، پاور پوری بشریت کی مردوں پہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب عربوں کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو آ کر جو مبارکباد دیتے تھے وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ جنگجو مبارک ہو آپ کو، یعنی کل کو جب یہ بڑا ہوگا تو یہ قبیلے کا دفاع کرے گا۔ اسی لیے بیٹی ذلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی جبکہ بیٹے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کیا کرے گا کہ ان کے ابنا کو قتل کر دو۔ البتہ وہی ایک ظاہری معنی کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا کہ جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کا قتل عام کر دیتا تھا، ایک معنی وہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے۔ جبکہ اگر قرآن میں گہرائی کے ساتھ جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک معاشرے میں نظام فرعونی جاری اور نافذ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مردوں کے اندر غیرت کو ختم کر دو۔ جب غیرت ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد آسانی سے آپ جس طرح آپ چاہتے ہیں نظام کو جاری کر لیں۔ دیکھ لیں اسی معاشرے کو، غیور مرد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو غیرت ہو، ناموس کا خیال ہو، اور یہاں پہ مردانگی انسان کی مار دی جاتی ہے۔ آپ سوچ لیں اس معاشرے کے اندر یہی صورتحال جو یہاں پہ ہے اگر یہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوتی آپ برداشت کرتے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی، جس تبدیلی کے سائے میں ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ مجبوریاں بن جاتی ہیں، جی یہاں کا نظام ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، وہ غیرت ختم کر دو۔ اسی لیے معصوم سے جب پوچھا گیا کہ غیور کون ہوتا ہے، کہا غیور وہ ہوتا ہے غیرت مند۔ مانا خدا کے القاب میں، خدا کے اسماء میں سے ایک غیور ہے، خدا غیور ہے، جیسا صبور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، علیم ہے، شکور ہے، ان اسماء میں سے ایک اسم اللہ کا ہے غیور۔ غیور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیور وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اپنے محدودے میں غیر کے وجود کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے خالق نے کہا کہ میرے محدودے میں شریک نہیں آ سکتا۔ اور جب تم شرک کی عبادت کرتے ہو تو خدا کہتا ہے کہ چونکہ میرا کوئی غیر ہے نہیں اور جس کے لیے تو نے میں نے سارا ہی اس کو دے دیا، مجھے تیری اس عمل کی ضرورت۔ پہلے مرحلے میں خدا غیور ہے، اور جو غیور کی صفت کا مظہر بنتا ہے، غیور ہوتے ہی وہ غیرت مند کہتے ہیں اسی لیے کہ اپنی ناموس میں، اپنی آبرو میں، اپنے دائرے میں غیر نامحرم کے وجود کو برداشت نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی ناموس اور سب سے بڑی آبرو انسان کی کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا مصداق ہے، ماں، بہن، بیٹی، یہ سارے یہ بھی غیرت کا نمونہ ہے، عزت کا نمونہ ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ یہ ایک مصداق ہے اس کا۔ غیرت فقط یہ نہیں ہے، سب سے بڑی غیرت انسان کی کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی غیرت انسان کی انسان کا دین ہے۔ سب سے بڑی غیرت انسان کے لیے انسان کا دین ہے، اور وہ دین کس طرح سے ہو کا دین میں اگر کہیں پہ تبدیلی ہو رہی ہو اور تم خاموش بیٹھے رہو، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ ائمہ طاہرین کو جا کر دیکھ لیں ان کی زندگیاں کیسے گزری ہیں بھائی۔ جہاں ذاتیات کی بات آتی تھی، یہ بھی سوچنے کی ضرورت، جہاں پہ ذاتیات کی بات آئی کسی معصوم نے کوئی عکس العمل رد عمل نہیں دکھایا ہے۔ دیکھ لیں ساری زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں، ذاتیات کی جب بات آئی، امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، امام سجاد کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں، حسین بن نمیر کا آنا، حتیٰ مروان کا آنا،
اور یہ کیا، یہ ذاتیات کی بات تھی، لیکن جب دین کی بات آئی آگ بگولا ہو جاتے تھے. بے شک. اور ہم کیا ہیں، برعکس. ذاتیات پہ بات آئے مسجد چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے سلام نہیں لیا تھا. دین پامال ہو رہا پرواہ نہیں ہوتی ہے، مولا سے بھائی. اور کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے ازادار ہیں، بہت بڑے غیرت مند ہیں. عزیز من، سیرت اہل بیت یہ ہے کہ جب دین پر کوئی حرف آ رہا ہو اٹھ کھڑے ہو، بے شک. یہ ہے غیرت. لیکن جب ذاتیات پہ بات آئے خاموش ہو جاؤ. درگزر. یہاں پہ تحمل کی بات ہے، یہاں حلیم بننا ہے، یہاں پہ بردبار بننا ہے. اور جہاں پہ بردبار بننا ہوتا ہے ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، 10 پہ گربان ہو جاتے ہیں. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور آخری رکن کہ جب انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ جہاں پہ اس کو چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں، پھر ٹس سے مسئول ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں نظام جو چل رہا ہے اس وقت دنیا کے اوپر رائج ہے، وہی نظام فرعونی ہے کہ جس کے سائے میں اور جس کے اندر تھوڑا سا شعور آتا ہے وہیں پہ اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. اور ابھی آپ کر لیں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آزاد ہیں، لیکن ہولوکاسٹ کی بات کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے دن اگلے دن جاب رہتی ہے یا نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے کہ ہولوکاسٹ کو جب چھیڑو گے تو اس کا مطلب تمہارے اندر بصیرت آ گئی، تمہارے اندر فکر آ گئی، تمہارے اندر دین کی غیرت آ گئی، اگلے دن سے جاب سے نکالے جائیں. ہے کسی کے اندر ضرورت؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہمیں کمزور بنایا جا رہا ہے اس نظام فرعونی کو نافذ کرنے کے لیے، اور ہم عالم نیند میں اسی کو قبول کر کے یہ خوش ہیں کہ شاید ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ نیند میں ہیں اور جب مریں گے بیدار ہوں گے. کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ؟ آخری رخ نظام فرعونی کا کمزور کرو اس کو. کس کے اعتبار سے؟ عزت اور آبرو کے اعتبار سے، جسے کہا جاتا ہے عرض. ایک ہے آبرو، خوبصورت جملہ ہے عربی میں، عربی کا، اور اسی کا ترجمہ جو فارسی میں ہوا ہے. امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، ماء وجہ کا جامد یکترہ السؤال فانظر عند من تکترہ. تمہارے چہرے کا پانی، چہرے کا پانی، آپ اور روح، چہرہ فارسی میں روح کہتے ہیں چہرے کو، اور عربی میں وجہ کہتے ہیں. ماں پانی، آپ کا تیرے چہرے کا پانی یعنی تیری آبرو منجمد ہے، خدا نے برف کی طرح جما کے رکھی ہے. جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو یہ پانی پانی ہو جاتی ہے. پھر کیا کرو؟ فانظر عند من تکتر، سوال کرنے سے پہلے دیکھو یہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے. عجیب بات نہیں ہے آبرو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی فقہی اعتبار سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اخلاقی اعتبار سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے، حرام اخلاقی. ہاتھ نہیں پھیلاؤ. اور نظام دین کتنا خوبصورت ہے، ادھر جو سائل ہے محتاج اس سے کہا خبردار ہاتھ نہیں پھیلانا، اور ادھر جو غنی ہے اس سے کہا خبردار گھر میں نہیں بیٹھنا، جا تلاش کر کون ہے جو محتاج ہے. اور آمہ کی سیرت یہ تھی. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ جتنے معصومین تھے رات کی تاریکی میں ہر محتاج کے گھر میں جا کر پہنچاتے تھے. سید سجاد کی زندگی یہ تھی کہ پورے مدینے میں رہنے والوں کے ہر گھر کے جتنے افراد ہوتے تھے ان کی لسٹ امام سجاد کے پاس. رات کی تاریکی ہوتی، ہر گھر کے دروازے پہ رکھ کر چلے جاتے. کتنا خوبصورت نظام ہے، کتنا فطری نظام ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ کون تھا جو ہمیں رزق روٹی دے رہا تھا. آبرو 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 کا سوال کرنے سے انسان کی آبرو گر جاتی ہے. پھر کیا کرو؟ امام سجاد علیہ السلام نے اسی کے لیے، اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے دوسرا ارشاد فرمایا کہ طلب المحتاج من المحتاج ذلت وصفات عقل. عجیب ہے کہ ایک محتاج جب دوسرے محتاج کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دونوں مجنون ہیں، دونوں پاگل ہیں، دونوں محتاج ہیں، دونوں کی عقل معاف ہو گئی ہے. کیا کرو؟ یہی سے خالق کائنات نے عزت اور آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر محتاج ہوگے تمہیں محتاج رکھ کر خالق کائنات نے امتحان لیا ہے، اور اس کو 2 ٹکے دے کے خالق کائنات نے امتحان لیا ہے. نہ فقر باعث ذلت ہے، نہ پیسہ باعث عزت ہے. پیسہ ہے امتحان کے لیے، فقر ہے امتحان کے لیے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا
کہ جب ہم کسی کو آزماتے ہیں، کسی کو فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور کسی کو 2 ٹکے دے کر آزماتے ہیں، اور آزمانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آبرو پہ جب حرف آ جائے، آبرو کے اعتبار سے جب تم کمزور ہو جاؤ، پھر کبھی بھی تم نظام فرعونی کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لہذا کیا کیا؟ یستحیی نساءہم، ان کی ناموس کو استعمال کرو، آبرو کو ان کی استعمال کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان آبرو کے مسئلے میں، ناموس کے مسئلے میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے، معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ لہذا پہلے ان کو کھوکھلا کرو ان 4 ارکان کے سائے میں۔ جب یہ کھوکھلے ہو جائیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ آسانی کے ساتھ یہ تمہارے نظام کو قبول کر لیں گے۔ وہ اب اس کے مقابلے میں کرنا کیا ولی خدا کو؟ اب سب سے بڑی مشکل ولی خدا کی یہی ہوتی ہے کہ ایسی قوم کہ جو اندر سے کھوکھلی ہو جائے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے، جو فکری اعتبار سے کمزور ہو جائے، جو آبرو اور ناموس کے مرحلے میں کمزور ہو جائے، جو غیرت کے مسئلے میں کمزور ہو جائے، تو کیا کریں؟ کہ انہیں 4 ارکان کو نکال کر انہیں 4 ارکان کے سائے میں ان کو بلند کرنا ہے۔ اور بہت سخت مرحلہ ہے حجت خدا کے سامنے۔ جب اس طرح سے قوم کو اوپر لے کے آنا ہو، واقعاً بہت سخت ہے، لیکن آسان اس عنوان سے ہو جاتا ہے کہ اگر دین کی گہرائی کو سمجھتے ہوں اور سمجھنے کے بعد دین پہ خود عمل پیرا ہو جائے، نتیجہ یہ کہ آپ چند لمحوں میں قوم کو نجات دے سکتے ہیں۔ نمونہ عرض کروں؟ امام موسیٰ صادق کا نام سنے ہیں نا؟ انقلاب سے پہلے نجف کی سرزمین پہ امام خمینی سے سوال ہوا کہ آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، فرض کیا کہ آپ انقلاب میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ چلائے گا کون؟ وہاں پہ امام خمینی نے کہا یہ امام موسیٰ صادق اکیلا کافی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ کیسی شخصیت تھی یہ؟ اور عجیب بات یہ کہ ان کو بھیجا گیا لبنان میں، اور لبنان کی صورتحال یہ تھی کہ جتنی تشیع کی خواتین تھیں سب کو استعمال کیا جاتا تھا چکلوں میں کہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ آپ یقین جانے یہودیت اتنا گہرائی سے مذہب تشیع کو پڑھتی ہے، آپ اصلا سوچ بھی نہیں سکتے۔ 4 سال پہلے کی پلاننگ کر کے مر جاتے ہیں بدبخت، اور ہم غفلت کے عالم میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر لبنان کے اندر تشیع کو تھوڑا سا بیدار کرو۔ گئے اور حکمت عملی یہ اپنائی کہ سب سے پہلے ان خواتین کو اس غلاظت سے نکالنے کے لیے اسکول بنائے، دستکاری اسکول، سلائی مشینیں لیں، سلائی مشینیں لینے کے بعد سب کو ایک ایک کر کے نکال لیا۔ نکالنے کے بعد ان کو عزت دی، آبرو دی، آبرو دینے کے بعد حزب اللہ کو تشکیل دیا۔ حزب اللہ کو تشکیل دینے کے بعد اس وقت حزب اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی حزب اللہ میں آئے گا وہ نماز شب کا پابند ہو، باقی شرائط بعد میں۔ پہلی شرط حزب اللہ میں آنے کی نماز تہجد ہے، اور جس کے اندر نماز تہجد کا پہلو نہیں ہوتا کہ حزب اللہ میں نہیں آ سکتے ہو۔ کیا ہوا؟ ایک عالم سیرت اہل بیت کو لے کر جب آگے بڑھتا ہے، ایک لمحے میں قوم کو کہاں سے نکال کے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ولی خدا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ریوڑ کو انسان بنانا ہے۔ وہ جو مستضعف ہو چکا ہے، جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کو بھرنا ہے۔ بھرنے کے لیے اب کئی ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر، اور جب نجات دینے لگے تو کیا کیا؟ یہ عزیزاً 6 لاکھ کا لشکر تھا، معمولی آدمی نہیں تھے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے جو مصر میں فرعون کے غلام بن کر کام کرتے تھے، اور کھاتے کس کا تھے؟ فرعون کا، یعنی سوشل کا، مفت خور۔ ساری زندگی گدھے کی طرح کام کرو، شام کو ایک ٹائم کا کھانا مل جائے گا۔ اب کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ پہلا اقدام کہ اس کو فرعون کی اس فرعونیت سے نکالنا ہے۔ 6 لاکھ کا لشکر تیار کیا، تیار کرنے کے بعد چل پڑے دریائے نیل کی طرف۔ معرفت کا عالم کیا ہے کہ جیسے ہی دریائے نیل کی طرف بڑھتے ہیں، فرعون کو پتہ چلا یہ تو سب نکل گئے۔ فرعون نے لشکر اپنا تیار کیا، پیچھے چلنا شروع، پیچھا کیا اس نے، اور جیسے انہوں نے دیکھا سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے۔ ہوتا ہے نا، آگے جائیں تو یہ ہے، پیچھے جائیں تو وہ ہے۔ تو یہ بنی اسرائیلی نعرہ ہے کہ جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو کہتا ہے مارے گئے۔ حجت خدا کا یہ نعرہ ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نیل میں خدا راستہ بنا دے گا، فرعون کو خود خدا تباہ کر دے گا۔ جس کی نگاہ خدا پہ ہوتی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مشکلات جب آتی ہیں تو مشکلات کے سائے میں مایوس نہیں ہوتا، اگر اپنا رابطہ خدا سے مستحکم کیا ہوا ہے۔
جیسے ہی کہا کہ موسیٰ مارے گئے، مایوس ہو گیا، کہا نا خدا ہے میرے ساتھ، اور خدا ہدایت کرے گا، خدا راستہ نکال دے گا، اور خدا راستہ وہیں نکال. اسی لیے معصومین نے کہا ہے. اور کسی سائل نے آ کر پوچھا کہ مولا جب ہم آپ کو پکارتے ہیں تو آپ مدد نہیں کرتے ہیں، تو کس وقت آپ مدد کرتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا جب تلوار کے نیچے تمہاری گردن آ جائے اس وقت پکارو، ہم آ جائیں گے. یعنی جب سارے راستے بند ہو جائیں اس وقت جب پکارتا ہے تو دل سے پکارتا ہے. اس سے پہلے کیا ہے، وہ بچوں کی طرح بناوٹ کرتا رہتا ہے. یہ تھا ناصر الدین شاہ کا. یہ آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، دیکھا کہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اپاہج ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کیا ہے، اور اپنی حاجتیں مانگ رہے تھے. تو اب اس کو بہت ناگوار گزرا، تو سب سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ مولا کی بارگاہ میں یہ سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. ملا یا نہیں؟ کہا نہیں ملا. کہا میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، جس نے لے لی حاجت لے لی، جو نہیں ہوگا میں کاٹ دوں گا، اس کو سر کاٹ دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب گیا اور واپس آیا سب کو اپنی حاجتیں مل چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم مضطر ہو کر نہیں مانگتے، مضطر ہو اس کے بعد دیکھو کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. وہ آیا پیچھے لشکر، آگے یہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور جب آئے تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ موسیٰ ہلکے عصا کا اپنا عصا پھینکو اور یہ نیل تمہیں راستہ دے گا. ایسی اڑیل ضدی بدترین قوم، وہ راستہ مل گیا چلو کرنا ہے. نظام طبقاتی فرعون اتنا ہڈیوں میں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو نکالنا یہ معمولی کام نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، میں بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، اب بزرگوں نے جو دین بنایا ہوا ہے آپ تھوڑا چینج کر کے دیکھ لیں. جو ابھی سے چلتا آ رہا ہے، جو روایتی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آپ اگلے دن ایک بات کریں کہ بھائی دین یہ کہتا ہے، وہ اسی دن دیکھ لیں پھر آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نہیں چلیں گے، کیا کریں؟ کہ ہم 12 قبیلے ہیں، جہاں سے ایک قبیلہ گزرے گا اس راستے سے ہم نہیں آئیں گے. تو پھر کیا کرو؟ کہ 12 راستے بناؤ. اب 12 راستے بنائے. 12 راستے بنانے کے بعد 6 لاکھ کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے دریائے نیل کو کراس کر گئے. اور وہ داستان آپ نے سنی ہے، جو نقطہ ہمارے لیے عبرت کا ہے وہ یہ ہے، جیسے ہی دریائے نیل کراس کرتے ہیں، وہ پہلے تو فرعون کھلاتا تھا، وہاں پہ کام کرتے تھے، اب فرعون تو ختم، اب موسیٰ کی مشکل ہے، اب سب اسی پہ بوجھ بنے ہوئے. کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کی ضرورت اگر دیکھی جائے تو 2 ضرورتیں ہیں، ایک مسکن یعنی گھر چاہیے، اور دوسرا پیٹ میں کوئی لقمہ چاہیے. اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے نا. وہ خالق کائنات نے کہا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، موسیٰ پریشان نہیں ہونا. یہ گھر سارے تو وہاں چھوڑ کے آ گئے، ویلے تو پیچھے رہ گئے، اور اب یہاں پہ آ گئے مجبور ہو گئے، اور ایک دن ان ویلوں سے وہ چھوڑ کے جانا ہی ہے. وہ کیا کریں گے؟ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کو نیچے لے آؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب بادل نیچے آتا ہے موسم معتدل ہو جاتا ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی، آرام سے سوتے رہو. وہ پینا کہاں سے؟ کہا 12 چشمے بنا دیے، وہ پانی یہاں سے پیتے رہو. کھانا کیا تھا؟ من و سلوہ نازل کر دیا. من و سلوہ کیا تھا؟ پرندے تھے، پرواز کرتے تھے، اور جیسے یہ پکڑتے ذبح کرتے وہ روسٹ ہو جاتا، اور روسٹ ہونے کے بعد وہ بھنا ہوا بہترین، اور گندم کے دانے بارش کی صورت میں برسائے جاتے آسمان سے، ایک ایک دانہ پکڑتے پانی میں ڈالتے، بہترین نان بن جاتا. ہوگا جتنی ضرورت ہے کھاتے رہو، جب بھی ضرورت ہوگی تمہیں ملتا رہے گا. لیکن جو عادتیں انسان کے جسم میں یا انسان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہیں وہ نکلتی نہیں ہیں. اور ان بری عادتوں میں سے ایک عادت کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی. یقین ہے کہ میرے اس میں پیٹ میں اتنا ہی جائے گا، اس سے زیادہ. تو پھر یہ حوث کس بات کی؟ اتنا زیادہ جمع کر رہے ہیں، صبح سے شام تک جمع کرتے کرتے. اور بنی اسرائیل نے یہی کام کیا، وہ پرندوں کو بھی اسٹور کرتے، گندوں کو بھی اسٹور کرتے، جیسے ہی شام کو دیکھتے کیڑے بن کر چلنا شروع ہو جاتے ہو، اور بدبو پھیل جاتی ان میں. یہی آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اسی دنیا میں دکھا دیا، اور ہمیں پیغمبر اسلام کی عظمت کے سائے میں یہ عذاب ٹال دیا گیا. کہا تمہیں قبر میں دکھایا جائے گا. کتنی ذخیرہ اندوزی کرو گے، کتنا جمع کرو گے، اور جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ خود سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں. اور یقین جانے کہ اگر ابھی بھی سوال کیا جائے، سب کو پتا ہے بھائی جتنا آپ لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں جاتا نا. علم ہے، علم ہے، لیکن پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو پھر زندگی بدل جاتی. بس اس سے پتا چلتا ہے کہ علم انسان کی زندگی نہیں بدلتا، ایمان جیسی نعمت ہے جو انسان کی زندگی بدلتا ہے.
اسی لیے جب خالق کی کائنات کی آواز آئی سورہ مبارکہ حجرات میں، آ کر یہ کہتے تھے بدو کہ ہم مومن ہو گئے، وقالت الاعراب آمنا، خدا نے کہا محبوب قل لم تؤمنوا، تم ایمان کے درجے پہ نہیں ہو، بل قولوا اسلمنا، تم کہو کیا مسلمان ہیں، ولما يدخل الايمان فی، اصل ایمان تمہارے دلوں میں آیا نہیں ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، اور ایمان وہ چیز ہے کہ جو دلوں میں آ کر راسخ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں ایمان آ جائے وہیں سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر دو چیزوں کی محبت ہو، اپوزٹ، دنیا بھی ہو خدا بھی ہو، دنیا بھی ہو دین بھی، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دل کو کھول کر دیکھیں، اس کے اندر یا ایمان ہے یا دنیا ہے، ان دو چیزوں دونوں ایک وقت میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور قلب کا معنی جس طرح عربی میں کہا، اس کا معنی کیا ہے؟ تبدیلی۔ تبدیلی یعنی بار بار جس کے اندر جو چیز آپ ڈالتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ منقلب ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہونے کے بعد وہی صورت اپنا لیتا ہے۔ جب وہ صورت بنتی ہے اسی سے ہماری ذات بن جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کمال کو ڈالا ہے یا دنیا کو ڈالا ہے۔ مثلا ابھی دیکھیں، ہمارے یہ 1.5-2 گھنٹہ پہلے آنے سے پہلے یہ شاہ صاحب کا گھر تھا، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی 2 گھنٹہ پہلے سے ہم نے اس کا ماحول بدل دیا۔ جب ہم بیٹھ گئے یہ اہتمام کیا، تو اب اس کو کیا کہیں گے بھیا؟ عزا خانہ بن گیا۔ بس اس کا مطلب ہے یہ گھر ہی تھا، لیکن جیسے تبدیلی آئی نام بھی بدل گیا۔ اور اگر یہاں پہ 4 جانور لا کے باندھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ 12 بن جائے گا۔ اور 2 گاڑیاں لا کے رکھ دیں تو کیا ہو جائے گی؟ گراج بن جائے گا، پارکنگ بن جائے گی۔ عزیز من، یہ دل کیا ہے؟ قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے کہ میں نے یہ خالی ظرف تمہیں دیا ہے اور دنیا میں تم نے اس کو بھر کر لانا ہے۔ جس سے بھرو گے وہی تمہاری تصویر ہوگی۔ کیا ڈال رہے ہیں؟ جو ڈالیں گے اسی سے ہوگا۔ اور ہم اپنے وہم و گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عزادار بن کر، حسینی بن کر حسین کی میت میں جا پہنچیں گے۔ عزیز من، حسین کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جو انسانی شکل میں جائے گا، اور انسانی شکل میں وہ جائے گا جس نے دل کے اندر ذکر خدا اور ذکر الہی اور دین کو ڈالا ہوا ہے۔ دین سے قلب سلیم بنتا ہے۔ دنیا کی محبت ڈالنے سے، اولاد کی محبت ڈالنے سے یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ یہ پارکنگ ہے، یہ گیرج ہے، یہ استبل ہے، نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے ہم نے۔ اور وہ چیزیں ڈالنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑا درجہ پا گئے انسانیت کا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نظام فرعونی کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری رسومات ختم کر کے دین کے سائے میں آ کر اپنی زندگیوں کو بہشتی بنانا ہے۔ اگر زندگیاں ہماری الہی بن گئیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آئمہ خود بلا دیتے ہیں، چونکہ مقناطیس ہیں، مقناطیس کا کام کھینچنا ہے، اور کھینچتا اس کو ہے جس کے اندر کمال ہو، اور جن کے اندر کمال تھا حسین نے ایک لمحے میں کھینچ لیا۔ زہیر پوری زندگی ایسی تھی، لیکن ایک کمال یہ تھا کہ زنگ نہیں لگا تھا، آیا مقناطیس کے بارگاہ میں کھینچ لیا امام نے، اور زنگ نہیں لگا تھا اس لیے آیا تو امام نے کھینچ لیا۔ افسوس یہ کہ ہم اتنی دین کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمیں امام حسین اپنی طرف نہیں کھینچتے، تو پھر یہ نہ کہو کہ کہیں کمزوری معاذ اللہ امام حسین میں ہے۔ اس کا مطلب کمزوریاں ہم میں ہیں، ان کو دور کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ حسین کیسے نوازتے ہیں۔ اور داستانیں بھری پڑی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ من و سلوہ آتا تھا، من و سلوہ آنے کے بعد کہ یہ کھانا ہے تمہیں اور اسٹور نہیں کرنا ہے، وہ جتنی ضرورتیں کرو، ضرورت کرنے کے بعد کرنا کیا ہے تمہیں؟ فقط 2 کام کرنے، ایک اپنی دینی ضروریات پہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا کام ہے کہ یہ دینی ضروریات فقط یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ پڑھنا ہے، بلکہ فلسطین کی سرزمین شرک اور کفر سے بھر چکی ہے، اور اس سرزمین کو جا کے تم نے فتح کرنا ہے، فتح کرنے کے بعد عالم اسلام کو گاڑنا ہے۔ 2 مشکلات، تو من و سلوہ مل رہا ہے، اور من و سلوہ ملنے کے بعد کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کہاں تک بولنا، اگر بولنے کو تو میں تو بولتا ہی رہوں گا۔ ٹائم ہے 5-10 منٹ۔ سلامت رہیں۔ کرنا کیا ہے؟ 2 کام، پیٹ ہم پالیں گے، مسکن ہم دیں گے، گھر ہم دیں گے، تمہارا کام ہے دین پہ عمل کرنا۔ پھر دوسرا کام کہ پیٹ بھرنے کے بعد
سو نہیں جانا، دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد سرزمین فلسطین کو آزاد کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جواب آیا کہ یہ من و سلوت نے تو ہمیں تھکا دیا۔ بہت خوبصورت ہے قرآن اور بہت خوبصورت ہیں قرآن کے الفاظ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بہشت میں جاؤ گے، سوچتا ہے انسان کبھی کبھی بہشت میں جائیں گے، تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کیا ہوگا ایک ڈگر پہ جب زندگی ہوگی، تھک نہیں جائے گا آدمی؟ تھک جاتا ہے یا نہیں؟ تبھی سی چیزیں آپ یہ تو مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک کھانا بیگم ایک ٹائم پہ دے لذت سے کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ دے تو تھوڑا سا منہ بناتے ہیں، اور تیسرے ٹائم بھی وہی گرم کر کے دے دیا تو پھر کیسی حالت ہوتی ہے؟ اب چوتھی مرتبہ جب دیتے ہیں تو اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ برعکس ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا وہی ہے لیکن برعکس ہوتا ہے۔ اٹھ جاتا ہے انسان، تھک جاتا ہے۔ وہ بہشت کیسی ہوگی؟ تھکے گا یا نہیں؟ بہت خوبصورت ہے قرآن، بہت زیبا ہے اور واقعا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرب المثل ہے یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، محبوب میرا ترکی ہے اور مجھے ترکی زبان آتی نہیں ہے۔ محبوب سے کیسے ہم کلام ہوں؟ تھوڑا ٹائم نکالیں کبھی دین کو پڑھنے کے لیے، دین کی گہرائی کو، دین کی لذت کو، دین کی لذت سے آشنا ہونے کے لیے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب تم بہشت میں جاؤ گے، تمہاری زندگی جب بہشتی آگے گزرے گی، کیسے گزرے گی؟ پہلا رکن تؤتی اکلھا کل حین، او بہشت میں جاؤ گے تو جو بہشتی درخت ہیں، بہشتی جو پھل دیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ سب کو دیں گے۔ تؤتی اکلھا کل حین، ہر لمحہ، ہر حین، ہر لحظے یہ اوکل دے گا۔ اوکل کہتے ہیں عربی میں کھانے کو، کھانا دے گا تمہیں۔ عجیب بات یہ کہ عربی میں دو کلمے، اکل اس کا معنی بھی کھانا ہے، اوکل اس کا معنی بھی کھانا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے بہترین اوصاف میں سے کیا ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم۔ یہ خلق کیا ہے؟ خلق اور خلق یہ بھی یعنی زیر حرکت سے معنی بدل جائے۔ خلق یعنی عدم سے وجود میں لانا، یہ اللہ کا کام ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اب کرنا کیا ہے کہ اسی خدا کی دی ہوئی اس باڈی میں، اس لاش میں انسانیت کا رنگ بھرنا ہے۔ جب رنگ بھریں گے اسی رنگ بھرنے کو خلق کہا جاتا ہے۔ اور خلق کا معنی یہ ہے کہ جب ایک رنگ بھریں دوسری مرتبہ اس کا تکرار نہ ہو۔ جب دوسری مرتبہ تکرار ہوگا یہ خلق نہیں ہے۔ ایک دفعہ نماز پڑھی، اس نماز میں جو آپ کو لذت ملی ہے دوبارہ یہ لذت نہ ہو، اس سے بالاتر ہو آگے۔ اور اگر یہ دوبارہ لذت آئی تو اس کا مطلب خلق کی منزل پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور اگر پلٹ کر وہی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے یہ خلق کی منزل نہیں ہے۔ اور معصومین کی زندگی یوں ہی تھی، ہر دوسری نماز پہلے سے مختلف ہوتی تھی، ہر پہلا عمل دینی دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، اسی لیے لذت بھی بڑھتی تھی، اسی لیے نماز سے محبت بھی کرتے تھے، اسی لیے نماز سے عشق بھی کرتے تھے۔ لیکن ہم نماز سے تھک جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ لذت نہیں آتی جس لذت کو پا کر ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اکل کیا ہے؟ یہ وہی وزن ہے۔ اکل کا معنی وہ کھانا جو ہر وقت ہمہ وقت آپ کو دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی دوسرے لمحے میں ہوگا نہ اس کی شکل پہلی ہوگی، نہ لذت پہلی ہوگی، نہ سائز پیدا ہوگا۔ محمد والے محمد مقام شوق تمہارے قدسیوں کے بس کا نہیں ہے کام، یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ واقعی بلندیوں پہ۔ اکل اور دوسری خصوصیت کہ جیسے ہی تم پھل توڑو گے، جیسے توڑو گے جگہ بھر جائے گی۔ دنیا کی طرح نہیں ہے ایک پھل لیا اب 6 مہینے سال انتظار کرو کہ اس کے اوپر پھل لگے گا، نہ۔ بہشت کا درخت کیا ہے؟ اس کی جیسے ہی توڑو گے، تناول کرو گے، تناول کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں جب توڑو گے لذت بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، سائز بھی مختلف، ٹیسٹ بھی مختلف۔ اور جیسے جیسے انسان کے اندر جدیت آتی ہے ویسے ویسے انسان کے اندر شوق حرکت بڑھ جاتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اور ہماری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات نے یہ اہتمام کیا ہے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ ہماری حیات کا مقصد کچھ اور ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیا کہ یہ کھانا ہے جس سے تھک جاتے ہیں، اور تھکنے کے بعد کیا چاہیے؟ وہ
लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, दाल चाहिए, कद्दू चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो तो आसमान से नाज़िल नहीं होता, आसमान से मन्नो सलवा ही आ सकता है, तो फिर करो क्या? इहबितू मिस्रन, ये नीचे एक वादी है, वहां चले जाओ, वहां से तुम्हें ये मिलेगा, ये आलू प्याज और टमाटर और लहसुन और ये सारी चीजें वहीं से मिलेंगी। अब चूंकि टेस्ट को चेंज करना है, और हकीकत ये क्या, हम इसी टेस्ट के पीछे हमने अपनी जिंदगी गवा दी है। अब वो होता भी है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो फौरन तारीफ भी यही होती, माशाल्लाह जी बहुत टेस्टी था। कभी ये भी देखा है कि आना जिस घर से खा रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसा है, हमारे घर में गुलामी भी नहीं होती। तारीफ भी करेंगे तो कह दीजिएगा जी माशाल्लाह, क्या कहना है खाने का। तो अमीरुल मोमिनीन से पूछे वो क्या कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर अली को ये इख्तियार दिया जाए, शराब का कतरा जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरने के बाद मट्टी बन जाए, और मट्टी बनने के बाद इस्तेहाला हो जाए, इस्तेहाला बनने के बाद वहां पे गंदम के दाने को काश दिया जाए, और वहां से वो पौधा बने, खोशा बने, दाने पड़े उसके, और दानों से आटा बने, आटे से रोटी बने, ये रोटी अमीरुल मोमिनीन को दी जाए, खाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मालूम है अमीरुल मोमिनीन को कि ये लुकमा मेरी ही तस्वीर बनाएगा, और जो लज्जतों के लिए खाते हैं उनकी तस्वीरें कैसी बनती हैं। खुद दुआ कुमैल में इरशाद फरमाते हैं, जब वो खाते हैं तो क्या कहते हैं, क़व्व अला खिदमत का जवारही वशदुद अलल अज़ीमत जवानही। ऐ इलाहुल आलमीन, जब मैं एक लुकमा खाऊं मेरे बदन में इतनी तवानाई दे दे कि तेरी इबादत में झुक जाऊं, और दिल को इतना जिंदा कर दे कि तेरी याद के अलावा कोई याद ही ना हो। अमीरुल मोमिनीन खाना इसलिए खाते हैं। गए ये मिस्र में और कहा कि हमें ये चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ मुफ्त नहीं मिलता है। मुफ्त नहीं, पैसा दो। वो पैसा तो था नहीं, पहले फिरौन के यहाँ काम करते थे, हज़रत मूसा लेके मन्नो सलवा और बादलों को नीचे कर दिया, जिंदगी गुजारो, पैसा तो है नहीं, कुछ भी नहीं। कहा नहीं, काम करेंगे उधार पे। क्या होगा, कल लहसुन प्याज दे दें, लहसुन प्याज ले लिया, क्या करना है, पैसा है नहीं, क्या करो, कम हम आपके यहाँ बर्दा बन के, गुलाम बन के काम करेंगे, सब कुछ दे देंगे, वीला चाहिए दे देंगे, गाड़ी चाहिए दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, करना क्या है, वो पैसा तो है नहीं, क्या करो, जिंदगियां दो। जब जिंदगियां देते हैं इस लज्जत और टेस्ट को हासिल करने के लिए, तो फिर होता क्या है, जाहिर सी बात है, जब उनके बर्दा बने उधर से दीनी फराइज खत्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तरबियत करनी थी, तरबियत के लिए क्या किया, कहा कि ये मन्नो सलवा हम देंगे, घर का एहतमाम हम करेंगे, और तुम्हें दीन पे अमल करना है। और जब लज्जत जबान की हासिल करने के लिए प्याज लहसुन के चक्कर में पड़े, तो अब उन्होंने कहा आओ यहाँ पे काम करो। काम करने के लिए क्या है, जब यहाँ पे काम करेंगे तो दीनी फराइज पूरे नहीं होंगे। अब होगा क्या, दीनी फराइज दिन ब दिन कम होते गए, लज्जतें दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन क्या आया, लज्जतों ने घेरा कर लिया, दीन जिंदगी से निकल गया। नतीजा क्या हुआ, मुकम्मल हैवान बनकर दुनिया से चला गया। ये मुआशरा ये खूब है समझने के लिए, और होता भी यही है, काम काम काम, और काम के अंदर दीनी फराइज की तरफ जरा बराबर तवज्जो नहीं है। और जब दीनी फराइज पूरे नहीं करेंगे तो क्या समझते हैं कि हमारी शक्ल इंसानी शक्ल बनेगी। इंसानी शक्ल अजीज़-ए-मन दीन के साए में बनती है, और दीन को टाइम देने की जरूरत है। जब दीन को टाइम नहीं देते हैं, दीन की तालीमात से दूर रहते हैं, और इन्हीं लज्जतों को हासिल करने के लिए सारी जिंदगी गवा देते हैं, मैशूर कहां पे होंगे। कमा तदीन तुदान, जैसा अमल वैसी तस्वीर। ये बनी इसराइल, और इसी बनी इसराइल को नजात देने के लिए खालिक के कायनात ने क्या कहा, हमेशा हुज्जत खुदा से मुत्तसिल रहो, और जब हुज्जत खुदा से मुत्तसिल रहोगे, हुज्जत खुदा तुम्हें दीन के रास्ते पे चलाएगा। और अजीब बात ये थी कि गैबत कुबरा के जमाने में इमाम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो उलमा के हवाले करके गए हैं, और आज वो लोग उलमा से बड़ी चालाकी के साथ दूर कर रहे हैं। क्या कहते हैं जी, ये उलमा ये काबिल तकलीफ नहीं, हम तो इमाम ज़माना की तकलीफ करते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं है, ताहरत का पता भी है या नहीं है। इमाम ताहिर है, और इमाम जब इमाम ताहिर है तो कानून है, कबूतर बा कबूतर, बाज बाज, कुनत जिन्स बहम जिन्स परवार, कोई तशाबुह होना चाहिए आपका और इमाम का। जी हम तो इमाम ज़माना की तकलीफ करते हैं,
تقلید امام زمانی نہیں کرتے، اس جاہل کی کرتے ہیں جو ممبر سے آ کے مجتہد والا رول ماڈل ان سے لے لیتا ہے اور ان کی جگہ پہ اپنا نجس چہرہ پیش کر کے ان کو کہہ دیتا ہے میرے پیچھے چلو. ہاں یہ پاکیزہ علماء ہیں جن کا رابطہ ہے امام سے اور امام ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور آپ طول تاریخ میں مراجع کو دیکھ لیں کہ کوئی ایسا مرجع نہیں گزرا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ امام کے ساتھ یہ مرتبط تھے. اور سب سے بڑی تکلیف جو شاہ کو ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ شاہ مملکت میں ہوں اور پوری قوم علماء سے اپنے فیصلے کرواتی ہے، اور یہ چیز اس کو بہت چبھتی تھی. اور آپ کو پتا ہے ایران کا نظام ایسی تھا کہ ہر شہر کے اندر مجتہد ہوتا اور ہر شہر کے جتنے بھی عوام ہوتے وہ اپنے عالم سے متصل ہوتے اور انہی علماء کی معیت میں زندگی بسر کر کے اپنے دین کے سارے فیصلے کرواتے. اب یہ تکلیف اس کو کھائی جاتی تھی. اور جتنے بھی علماء تھے ہر شہر کے اندر مجتہد ہے، ہر شہر کے اندر سارے فیصلے دین محمدی کے سائے میں جاری ہیں. من جملہ مازندران کا ایک ہے، آخری بات کر میں آپ کی تمام کر دوں. مازندران میں ایک عالم دین، وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی تو اس کی زمینیں تھیں اور زمینوں میں وہ کام کرتا تھا. تو کسی خاتون نے اس سے زمینیں لے لیں کرائے پہ لینے کے بعد اب وہ چونکہ عیار تھی خاتون، 6 مہینے سال اس نے وہ کیا اور اس کے بعد اس نے 4-5 لوگوں کو پیسہ کھلا کے ان کو گواہ بنا لیا. گواہ بنانے کے بعد پیپر بنا لیے کورٹ سے اور پیپر میں یہ لکھوا دیا کہ یہ زمین در حقیقت میری تھی اور میں نے اس بوڑھے آدمی کو کرائے پہ دی ہوئی تھی، سال کی لمٹ ختم ہو گیا، میں واپس لے رہی ہوں. وہ ساری کورٹ کی تحریر بنائی، ان کو گواہ کے طور پہ اس نے سارے کاغذات بنانے کے بعد اس عالم دین کے پاس چلی گئی. کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یعنی کورٹ کی بات بھی لوگ نہیں مانتے تھے. عالم دین سے کہا کہ یہ ہے مسئلہ میرا ہے اور یہ زمین ہے اور یہ مہاجر یہ، تو آپ جب تک نہیں کہیں گے مجھے نہیں ملے گی. اور امام عالم نے کہا کہ ہاں سب کو لے آؤ. وہ گواہ آئے اور انہوں نے گواہی دی اور یہ سارا ماجرا اور بوڑھے کو بھی لے کے آئے. تو بوڑھے نے کہا نہیں یہ وہ ہے عیاری کر رہی ہے اور یہ زمینیں میری ہیں اور میں نے اس کو دی تھی کرائے پہ اور ابھی یہ چالاکی کر کے اس قسم کا دھوکہ دے رہی ہے. اب چونکہ کہا کوئی گواہ کا میرے پاس تو ہے نہیں. اب ظاہری بات ہے جب دین کا ظاہری نظام جب چلے گا تو یہی ہوگا، خود جس کے پاس گواہ ہے وہ گواہ لے گا اور گواہی دے گا. تو اسی کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا اور عالم نے لکھ دیا کہ یہ زمین اس خاتون کی اس کو واپس کر دی جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بوڑھے کی دینداری یہ دیکھیں کہ علماء کا وقار اتنا تھا کہ جیسے اس نے لکھ کے دے دیا مان گیا. لیکن ہر روز بیچارہ صبح نکلتا، بیلچا کندھے پہ رکھ کے جاتا، روتا ہوا کھیتوں میں جاتا اور ملتی تو تھی نہیں. ایک دن جا رہا تھا بیلچا کندھے پہ رکھا ہوا تو ایک شخصیت نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، روتے کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا رہنے دیں جی، کیا بتاؤں آپ کو کیوں روتا ہوا جا رہا ہوں. کہا نہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح. کہا کہ وہ زمینوں کا مسئلہ تھا اور وہ عیار خاتون تھی اور اس نے سارا اہتمام کیا اور میرے ہاتھ سے نکل گئی. تو وہ شخصیت کہتی کہ یہ مشکل حل ہو جائے گی. اب یہ بوڑھا تھا نا کہ وہ تو تھا نہیں، اتنی معرفت تو تھی نہیں. تو کہا کہ وہ مسئلہ جو وہ عالم حل نہیں کر سکے تو آپ کیسے حل کریں گے؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کا جو اعتماد بڑھ جاتا ہے. تو وہ شخصیت کہتی کہ اب جاؤ اور اس عالم سے جا کے کہو کہ یہ زمینیں میری ہیں. تو کہا یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زمینیں میری ہیں اور مجھے دے دیں. کہا نہیں، اب جب جانا تو یوں کہنا کہ زمین میری ہے. جب وہ آپ سے دلیل مانگے تو یہ کہنا کہ اس شخص نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ زمینیں میری ہیں، جس شخص نے پچھلے سال حج کے دوران جب تم نے طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور جب قنوت پڑھ رہے تھے تو تم نے قنوت غلط پڑھا، جس شخصیت نے آ کے تیرا قنوت ٹھیک کیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمینیں میری ہیں. اب بوڑھا خوش ہوا چلا عالم کی بارگاہ میں اور جیسے ہی پہنچا کہتے ہیں کہ یہ زمینیں میری ہیں. تو کہا یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. کہا نہیں، اب میں دلیل کے ساتھ آیا ہوں. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ جب اس نے جملے کا تکرار کیا عالم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کاغذ قلم لیا اور کاغذ قلم لے کے لکھا کہ یہ زمین حکم امام زمانہ کے نام پر اس بوڑھے کی ہے. عزیز من، جو امام عصر سے متصل ہو جائے، جو اپنے زمانے کے امام سے متصل ہو جائے، وہی بشریت کا ہاتھ تھام کر اس کو ہدایت کی طرف گامزن کرتا ہے. اور تاریخ میں ایسے نمونے کم نہیں تھے. اور یہ امت کی بے شعوری ہے کہ کبھی کبھی وہی ہادی جس کو قعر جہنم سے، نظام فرعونی سے نجات دینے کے لیے آتے ہیں، یہ بڑھ کر ان کو ہی شہید کر دیتے ہیں اور اپنے راستے بند کر دیتے ہیں. یہی دین
جو انسان کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے جس کا اہتمام کیا، اور اس دین کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے جب ارادہ کیا تو دو شخصیات کا انتخاب کیا، ایک حسین ابن علی، دوسری زینب بنت علی، اور دونوں بہن بھائیوں نے وہ اہتمام کیا دین کی حفاظت کا کہ آج میں اور آپ ان کی داستان سن کر ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب مدینے سے چلے تھے دونوں بہن بھائی ایک ساتھ تھے، اور عجیب بات ہے جب مکہ سے نکلنے لگے عبداللہ ابن عباس نے آ کر مشورہ دیا کہ مولا آپ کوفہ نہ جائیے۔ امام نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، ایک جملہ کہا۔ جناب عباس نے کیا کہا کہ مولا اگر جانا ہی ہے تو پھر خود چلے جاؤ، بہنوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ۔ اور وہیں سے محمل سے بی بی زینب نے جملہ کہا کہ ابن عباس تو چاہتا ہے کہ بہن بھائی سے جدا ہو جائے، ادرکم اللہ، بہن بھائی سے جدا ہو جائے، دعا کریں نا کہ بہن بھائی کے ساتھ رہے۔ کون سی بہن کہ جس نے مصائب کا وہ عالم دیکھا ہے، بچپنے میں نانا کا سایہ سر سے اٹھا، اور جب چھوٹی تھی ماں کا وہ عالم دیکھا، ماں کو تماچے لگتے بھی دیکھا، بھیا کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے، بابا علی کو ضربت لگتی بھی دیکھی، اور عجیب عالم یہ تھا کہ 70 قدم تھے، اپنے بھیا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا بھی دیکھا۔ کتنا جگر تھا زینب کا جو اس عالم میں بھیا کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن جب آتی ہے میدان کربلا میں ایک مرثیہ بلند کرتی ہے، یہ آواز دیتی ہے اے بھیا حسین، میرا ماں جایا تو ہے، زہرا کا لال تو ہے، زہرا کے لال کو نہیں پہچان پائی کی شریکت الحسین، حسین کو نہیں پہچان پائی۔ میں کہوں گا مولا آپ کی حالت کوفیوں نے جب یہ کر دی، ارے وہی حالت جناب زینب کی ہوئی، کوفہ سے شام، شام سے دوبارہ کربلا۔ ارے زینب جب کوفہ سے جا رہی تھی کوئی اور زینب تھی، جب شام سے واپس آئی بھیا تیرے چیلم منانے کے لیے، جب نہیں قبر سے نکلو اپنی بہن کو دیکھو، عالم تیرا بھی یہی ہوگا، اپنی زینب کو نہ پہچان پاؤ گے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جس مقصد کے لیے اس عالم دنیا میں آئے ہیں، الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس میں ہمیں معرفت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات جن مشکلات کا شکار ہیں، الہ العالمین ان کے حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک اس غم میں شریک تھے اور آج داعی اجل کو لبیک ہے کہ دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا کے جس کونے سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان سب کو اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات ان دنوں میں دین کی ترویج، مکتب اہل بیت کی ترویج میں مصروف عمل ہیں، الہ العالمین ان کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اولیاء، اوصیاء، شہداء، فقہاء، مراجع اعظام کہ جن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین خالص شکل میں ہم تک آ پہنچا ہے، الہ العالمین اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین اگر وہ زندہ ہیں ان کو عزت اور آبرو کی بابرکت زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری نسلوں کو قیامت تک محب اہل بیت قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو محبت اہل بیت کا جام پلا سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حاضرین کے مرحومین اور جملہ شہداء، علماء، مراجع اعظام جو دنیا سے جا چکے ہیں، ذوی الحقوق، خصوصاً سید سجاد کاظمی کی ترویح روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ اللہ